الله الرحمن الرحيم. پاکستان کے کونے کونے میں گونجنے والی آواز، آزاد کشمیر میں بھی گونجنے والی آواز، جناب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر عبدالعلی غزالی نقشبندی صاحب تشریف لاتے اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور و معطر فرماتے ہیں. علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ مخبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے حضرات ذوق نال، شوق نال، محبت نال، عقیدت نال، الفت نال، جتنی زہرہ دے بابا نال محبت دے اتنی اونچی آواز نال باواز بلندوشی پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا رحمۃ للعالمین. نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اہل سنت، نعتشی اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مخلص فی اللہ حضرت علامہ مولانا قاری احمد مختار صاحب نقشبندی مجددی زیدہ شرفہ امام و خطیب جامع مسجد اعظم. واجب الاحترام دیگر علماء ذیشان، نعت خوانان شیریں لسان، جملہ حاضرین و سامعین حضرات. آج دی محفل مبارکہ بسلسلہ شادی خانہ آبادی محترم مکرم محتشم بائی محمد زاہد صاحب دی شادی دے موقع تے امام الانبیاء علیہ السلام دے میلاد پاک دی بڑی ہی اعلیٰ، بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی روحانی وجدانی محفل پاک ہے. اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی آن والی جو انہاں دے گھر چ آ رہی ہے انہاں واسطے ایمان دی ضامن بھی بنے اور انہاں دے گھر اندر سکون دی ضامن بھی بن جائے. بڑی خوشی ہوندی ہے اور بالکل کوئی بناوٹی جملے نہیں ہیں. جدوں اس طرح دیاں راتاں چے جدوں لوگ غیر شرعی حرکات کر کے سارے محلے نو پریشان کر کے شیطان نو راضی کر دیں، اس کم چے شیطان راضی ہوندا ہے اور جیڑا کم اج ہو رہا ہے یہ چے شیطان راضی نہیں ہونا بلکہ رحمان راضی ہونا ہے. اور صرف دولہا ہی مبارکباد دا مستحق نہیں ہے، وہ دے یار بھی بڑے مبارکباد دے مستحق نے. کیونکہ قبلہ علامہ صاحب اگر گھر والوں دا ذہن بانی جائے نا بھئی حضور دا میلاد کراواں گے تے یار ماڑے ہونے تے پتہ کیا آندے نے او یار مولوی تے آپا جمعے دے جمعے بھی سنی دے
मौलवी तो आप जुमे दे जुमे भी सुन लईदा विआह जिंदगी च एक बारी होना तो इत्थे भी मौलवी सद लै नतीजा निकलिया बई दूल्हा भी ईमान नाल पुर सी ते यार भी ईमान नाल पुर सन अगर कोई बंदा सुभान अल्लाह कहने नाल फौत हो गया यकीनी तौर पर वह जनाजा मेरे जुम्मे है तुसीं सुभान अल्लाह उच्ची कह सकते हो मुबारकबाद दे मुस्तहिक हो और असी बड़े खुश नसीब लोग हाँ साडा को मर जाए असी तां भी जिक्र मुस्तफा कर लेने कोई पैदा हो जाए तां भी जिक्र मुस्तफा कर लेने अगे लोगों नूं साडे 12 रबीउल अव्वल दे महीने दा पहले 12 दिन हजम नहीं सन हुंदे हुण माशाअल्लाह पूरा महीना ही हजूर दा मिलाद हुंदा है बल्कि जिस दौर च असी अख खोलीए हुण पूरा साल ही हजूर दा मिलाद हुंदा अल्लाह दे फजल कर और एक किसी मौलवी का कमाल नहीं है एक किसी पीर का कमाल नहीं है बल्कि अल्लाह ने यार नाल वादा कीता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला महबूबा जिमें जिमें वक्त गुजरता जाएगा तेरे नां दी गुड्डी भी चढ़ती जाएगी जिमें जिमें वक्त गुजरेगा तेरे नां दी गुड्डी चढ़ती जाएगी मिलाद क्यों ना कराइए साडा ईमान रखीदा है वे कायनात दी हर खुशी हर इज्जत मुस्तफा दी वजह तो मिली तियां मिलियां तो मुस्तफा दा सदका पुत्र मिले तो मुस्तफा दा सदका जदादा मिलियां तो मुस्तफा दा सदका ईमान मिले तो मुस्तफा दा सदका कुरान मिले तो मुस्तफा दा सदका मुक दी गल ना मुका दियां सानू ते रहमान भी मिले तो मुस्तफा दा सदका खुदा किसको कहते थे क्या जानते थे खुदा किसको कहते थे क्या जानते थे सुना हमने तेरी जुबां से मोहम्मद और शुरू तो एक गल मैं करना चाहना बड़ी पाक महफिल है जिहदे आप बैठे जनाबे सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं जदों अल्लाह पाक ने जनाबे हव्वा सलामुल्लाह अलैहा नूं तखलीक फरमाया जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम दा दिल मायल होया ना हज़रत अम्मा हव्वा मैं नहीं कहता किताबां अंदर लिखे है दिल मायल होया मालिक दी मिठी जी आवाज़ आई जनाबे हव्वा कोल बाद च जाना है पहले जनाबे हव्वा दा हक महर अदा करो पहले जनाबे हव्वा दा हक महर अदा करो पूछया या अल्लाह जनाबे हव्वा दा हक महर कीजिए फरमाया 3 मरतबा या 10 मरतबा मुस्तफा ते दरूद पढ़ो अम्मा हव्वा दा हक महर अदा हो जाएगा मिठा जा जुमला देकर सुभान अल्लाह सुनना चाहना मिठा जा जुमला दे के और नतीजा निकलिया जदों साडे अम्मा ते साडे अब्बा जी दा निकाह होया उदों भी काम दरूद वाला होया सी बरूद वाला नहीं सी होया माशाअल्लाह जेड़े जागत बैठे उन्हां दा ते हक बनदा सुभान अल्लाह कहन नतीजा निकलिया जदों साडी अम्मा ते साडे अब्बा जी दा निकाह होया सी उदों भी काम दरूद वाला सी बरूद वाला नहीं सी अज भी जेड़ा आदम अलैहिस्सलाम दा हकीकी पुत्र है ते हलाली पुत्र है वो शादी दे मौके ते बरूद नहीं चलाउंदा अल्हम्दुलिल्लाह जदों पढ़दा है मुस्तफा ते दरूद ही पढ़दा है दरूद ही पढ़दा है दरूद ही पढ़दा है सुभान अल्लाह कहो उच्ची आवाज नाल और बड़ा अजीब साढ़े हाँ एक तरीकाकार बन गया है कि भला गिल साहब अजीब जिहा तरीकाकार बन गया है सारे ब्याह च शरीयत मुस्तफा दियां दजियां उड़ान तो बाद जदों शादी विच निकाह दा टाइम आए ना ते फिर मौलवी नूं पुछया जांदा मौलवी जी ये शरी हक महर किन्ना है सारे काम ब्याह च शरीयत के खिलाफ सदके जावा मेरा साहब मैं साहब लाया भी शेर सुर पढ़ा तो तां ही को सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह लभनी है बाबा जी सारा ब्याह शरीयत मुस्तफा के खिलाफ करके तो मौलवी ने पूछा जाता भी शरी हक महर कितना है तो मैं क्या मारो मदीने जाके सारे काम पुठे किते जे हुण निकाह दी बारी आई तो तुहानू शरीयत याद आ गई है सच्चा
ہمیشہ مصطفیٰ دا امتی ہوے مہدی تو لے کے ولیمے تک او دا ہر لمحہ گزرے یا عطاعت خدا چ گزرے یا محبت مصطفیٰ چ گزرے. خوش نصیبی نہیں مصطفیٰ دے ذکر چ آئے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہہ لو. اور غزالی دعوے نال آکھیا کرتا ہے اے جڑی رات ہے نا جنوں مہندی دی رات آکھدے نے اے رات شیطان تے اج بڑی بھاری گزرنی ہے مصطفیٰ دے غلاماں دی بڑی سونی گزرنی ہے. میں نہیں آندا قرآن آندا ہے اللہ آندا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا وہ لوگ جڑے کہیں نے اسی اللہ تے ایمان لے آئے ہیں آخرت دے دن تے ایمان لے آئے ہیں. فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ آندا ہے اے مومن نہیں پکے بے ایمان نے. سبحان اللہ ہولی ہولی کہو. پہلا سپارہ ہے اللہ آندا وہ لوگ جڑے کہندے نے اسی اللہ تے ایمان لے آئے ہیں آخرت دے دن تے ایمان لے آئے ہیں وما ہم بمؤمنین اللہ آندا اے مومن نہیں یا اللہ تینوں بھی مندے نے آخرت دے دن نو بھی مندے نے. آواز آئی چپ کر ایمان خالی مینوں منن دا نا نہیں ایمان تے مصطفیٰ دیاں قدماں چ آਉਣ دا نا ہے. میں جملہ دے دیتا اگر محسوس کرو تسی تے یا اللہ تینوں بھی مندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. او کہندے نے بندے کہندے نے یا اللہ اسی تیرے تے بھی ایمان رکھنے ہاں تے آخرت دے دن تے بھی ایمان رکھنے ہاں. اللہ کہندا ہے مومن نہیں اللہ آندا ہے بے ایمان نے یا اللہ تینوں بھی مندے نے آخرت دے دن بھی مندے نے. آواز ہے ایمان خالی مینوں منن دا نا نہیں ایمان تے مصطفیٰ دیاں قدماں چ آਉਣ دا نا ہے. اللہ دی قسم اج دی محفل چ بہن والے خوش نصیب نے اے کسے بیگانے دے قدمہ چ نہیں آئے مصطفیٰ دے ذکر دی محفل چ آ کے نہ دسے اسی کل بھی مصطفیٰ دے سا آج بھی مصطفیٰ دے آ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ اندر پکے بے ایمان نے منی رب نو بیٹھے منی رب نو بیٹھے نے پر اللہ آندا بے ایمان نے. مٹھا جا جملہ دے کے اگلی گل ٹورنا چاہنا. اللہ نے قبر وچ 3 سوال رکھے نے. پہلا سوال ہے اللہ دی توحید دا توجہ ہے نا اللہ دی توحید دا من ربو کا. دوجا سوال ہے تیرا دین کی ہے ماں دینو کا تیرا دین کی ہے. اے یا اللہ قبر وچ 3 سوال رکھے جدو تیری توحید دا جواب دے دیتا سی تے اگے مصطفیٰ دا نا کیوں رکھیا ہے مصطفیٰ دے متعلق سوال کیوں رکھیا ہے. علامہ احمد مختار صاحب مالک دی مٹھی جی آواز آ گئی ہو مینوں منن والے تا سارے ہونے نے میں ویکھنا ہے وے یار نو منن والا کیڑا کیڑا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت مصطفیٰ. ماشاءاللہ جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہو اچھی آواز. آنکھوں تے ایک جگہ تو اور قرآن پڑھا تاکہ تیرا مسلک واضح ہو جائے. ایک دن مکے دے کافران نے مکے دے چونک چے مصطفیٰ نو ماریا اور جس رسول دی ہاتھ چمنے چاہی دے سن جس رسول تو جان قربان کرنی چاہی دی سی مکے دے کافران حضور نو ماریا. اور میں نہیں آتا قرآن کہندا ہے سرکار مدینہ علیہ السلام نو مارن تو بعد خانے کعبے تے داخل ہوئے. خانے کعبے تے داخل ہو کے بھائی ذات توجہ کری خانے کعبے تے داخل ہو کے اللہ دا قرآن کہندا ہونا کعبے دا غلام پھڑ کے تے رب دی بارگاہ چ کہہ رہے سن اللہم ان کان ھذا ھو الحق. کہندے سن اللہ تیرا کہندے سن اے اللہ کہندے سن یا اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے تیرا قرآن سچا ہے اسی نہیں مندے اللہ تو ساڈے تے آسماناں تو پتھراں دیاں بارش نازل کر. ہن توجہ کرنا خانہ کعبہ تے کعبے دا غلام پھڑ کے اللہ نو آوازاں دے کے آندے سن اللہم کہندے سن ساڈی اللہ کہندے سن ساڈی اللہ. ہن میں نہیں آندا قرآن بھی کہندا ہے کافر نے نبی دا فرمان بھی کہندا کافر ہے اللہ بھی آندا کافر تے رسول بھی آندا کافر. میں کیا یا اللہ کعبے چ آ کے کعبے دا غلام پھڑ کے تے تیرا نام پہ لیندے سن. آواز آئی چپ کر جا ایمان خالی مینوں پکارن دا نا نہیں ایمان تا مصطفیٰ دیا قدماں چ آن دا نا ہے.
اس پنڈ چو سبحان اللہ لینا ہی ایویں ہی ہے جویں کشمیر لینا آپ اور خدا واسطے تھوڑا جا اچھی سبحان اللہ کو مولوی نے تھوڑا جا حوصلہ ہو جاتا ہے اور کعبے دا گلاب پھڑے ہے کعبے دا گلاب پھڑے ہے میں نہیں آندا قرآن آندا ہے کعبے دا گلاب پھڑ کے آندے سن اللہم اے ساڈے اللہ اے ساڈے ساریاں دے اللہ اللہم جو ہے نا قسم دیا یہ اتھے یار دا نہ لیا ہے کیا چپ کر جا میں قسم اپنی کھا دیئے پر یار نو وچ رکھ کے میں قسم اپنی کھا دیئے یار نو وچ رکھ کے رب آکھیا سونے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھاواں گا جنو جنو اللہ نے ہاتھ دیتے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لوے رب آکھیا سونے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھاواں گا ماشاءاللہ سامنے میرا ایک برا بیٹھا رنگ بڑا سونا ہے ماشاءاللہ رنگ بڑا سونا ہے پر انہیں ہاتھ کھڑا نہیں کیتا حالانکہ جی ہو جیا نبی غزالی دا ہو جیا نبی پراوا تیرا ہے ہاتھ کھڑا کر لے غزالی دے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی رب آکھیا سونے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھاواں گا لوکی میریاں قسماں کھاون گے لوکی میریاں قسماں کھاون گے میں تیریاں قسماں کھاواں گا فرمایا فلا وربک لا یؤمنون اللہ کہندا محبوبہ مینوں تیرے رب دی قسم ہے اونی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکدا حتی یحکموک جنی دیر تک تینا دا قرآن ہے اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکدا جب تک تینوں حاکم نہ مان لے اللہ دی قسم چودھری گل کرے غلط ہے مولوی گل کرے غلط ہے میں کہا یا اللہ یار نو حاکم بنایا ہے تے یار نو دتا کی ہے یار نو دتا کی ہے لجپال نبی خود کہندے معراج دی رات جدوں میں سیر واسطے گیا لجپال کہندے نے او میں ویکھیا جنت دے دروازیاں تے میرا نام اے جنت دیاں باریاں تے میرا نام جنت دیاں درختاں تے میرا نام سبحان اللہ نہیں کہنی تا میں چلے میں قسم کھاتی ہے بھی میں کلے نے چل لاؤنی ہے تسی بھی کو سبحان اللہ کہہ لو برکت پا جائے گی سبحان اللہ کہو اور میرے جملے آتے نہیں جڑے جملے سرکار نے آکھے نہیں انہیں جملے آتے سبحان اللہ کہو لجپال نبی کہندے میں ویکھیا جنت دے دروازیاں تے میرا نا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ دے سرکار کہندے جنت دے دروازیاں تے میرا نا جنت دیاں باریاں تے میرا نا جنت دیاں درختاں تے میرا نا جنت دیاں پتاں تے میرا نا او جملہ کہن دے لجپال نبی کہندے خورا گلمان دیاں اکھاں دیاں او پتلیاں وچ میرا نا تے میں پتر صوفیاں دا عالم تصورات چ پوچھیا مولا اے جنت دی ہر شے تے یار دا نام کو لکھیا ہے آواز آئی چپ کر جا او تیری دنیا دا قانون ہے وے جدا کر ہوے او دے نا دی پھٹی بار لگی ہوندی ہے اے چودھری صاحب دا کر رہے اے مولوی صاحب دا کر رہے اے گل صاحب دا کر رہے اے بٹ صاحب دا کر رہے اے جٹ صاحب دا کر رہے اللہ کہندا جنت دے دروازیاں تے میں یار دا نام لکھیا ہے کائنات والیاں نو دسنا چاہنا او جنت بنانا لا میوا پر جنت یار دے نال آئی ہوئی ہے جنت بنانا لا میوا جنت بنانا لا میوا پر جنت یار تے نال آئی ہوئی ہے رب کہندا سونیا اے جنت تیرے نال آئی ہوئی ہے ابو بکر نو دے میں تیری مرضی عمر نو دے میں تیری مرضی عثمان نو دے میں تیری مرضی علی نو دے میں تیری مرضی طلحہ نو دے میں تیری مرضی او زبیر نو دے میں تیری مرضی سعد بن ابی وقاص نو دے میں تیری مرضی 1,24,000 صحابہ نو دے میں تیری مرضی آئے
سبحان اللہ کہو۔ جنت دی ہر شے تے اللہ یار دا نام لکھ کے دسیا ہے، میں یار نو ایہو جہا مالک و مختار بنایا ہے کہ ہر چیز دے اتے یار دا نام لکھیا ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو، گل کر دیں برکت واسطے۔ ہر چیز اتے یار دا نام ہے۔ ابو بکر نو دے تیری مرضی، عمر نو دے تیری مرضی، عثمان نو دے تیری مرضی، علی نو دے تیری مرضی، مقداد نو دے تیری مرضی، سلیمان نو دے تیری مرضی۔ محبوبہ تینو حاکم جو بنایا ہے۔ اور توجہ کرنا، میں نہیں آندہ، سرکار خود فرماندے نے، او لوکو میرے 2 وزیر زمین تے جے، 2 آسمانہ تے، سونیا اے زمین والے وزیراں دا نام کی گئے؟ ماشاءاللہ جڑے جاگ دے بیٹھے زمین والے وزیراں دا نام کی ہے؟ فرمایا ایک دا نام ابو بکر ہے، دوجے دا نام فاروق اعظم ہے۔ سونیا آسمان والے وزیراں دا نام کی ہے؟ فرمایا ایک دا نام جبریل ہے، ایک دا نام میکائیل ہے۔ آپ کو ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا، او جدے وزیر اجے بھی موجود نہیں، او نبی آپ موجود کیوں نہیں؟ اور جدے وزیر اجے بھی موجود نہیں اور نبی آپ کیوں موجود نہیں؟ اللہ کہتا سونیا کائنات دی ہر شے اسی تیرے نامے لا دیتی ہے، جنوں چاہے مرضی دے دے۔ اسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا پکار کی آندے نے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، میں نے چاہیے واپس نیڑے نیڑے رکھنا ہے۔ سبحان اللہ کہہ لو۔ شیر پڑھ لگیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اچھا جڑے بندے نہیں نہ بولے دیکھیں سرکار دی بارگاہ تے ابو ہریرہ پاک آگے بخاری شریف ہے۔ سونے حدیث سننا مینوں بھول جاندی، سرکار فرما دیندے جا کے کسی حکیم کو دوائی لے۔ سرکار فرما دیندے بھئی 7 گریاں رات نوں پیو دیں تے سویرے اٹھ کے نرنے کلیجے کھا لے۔ خدا دی قسم وہ طبیب ہے، جگ دا طبیب ہے۔ سرکار نے فرمایا چادر لے آیا؟ حضور ہاں۔ فرمایا بچھا دے۔ ویکھو ابو ہریرہ کہندے میں چادر بچھائی، سپیکر رکھن لگیا، چادر بچھائی۔ سرکار پتہ کی کر دیں، اینج کر کے کوئی شے پھڑ دیں جیڑی نظر نہیں آندی۔ سرکار اینج کر دیں تو کوئی شے چادر چ رکھ دیں۔ حضور نے اینج کر کے نہ چادر چ کوئی شے رکھی تو فرمایا ابو ہریرہ چادر لالا سینے۔ خدا دی قسم ابو ہریرہ کہندے نے چادر سینے نہ لاؤن دی دیر ہے، جنیاں بھلیاں سن او بھی یاد آ گئیاں۔ او بولو تے صحیح، جڑیاں بھلیاں سن او بھی یاد آ گئیاں ہیں۔ پتہ لگیا مصطفیٰ کول ادھار کوئی نہیں، تو جاتے اسے ٹائم ہی دے دیندے نے۔ ہن جڑے بندے نے ٹھلی آواز نہ پڑھیا موت کو نماز جنازہ سن لینا جی، نماز جنازہ ان کو کھڑا کر کے سن لینا، جس بندے نے ہاتھ کھڑا نہ کیتا۔ رل کے کہہ لو کون دیتا ہے دینے، میرا جی کر دے میں تھوڑا جا درمیان چی آواں تاکہ پتہ لگے ادھر والیاں دی آواز زیادہ یا ادھر والیاں دی آواز زیادہ ہے۔ پہلے ادھر والیاں دی سناں گا پھر ادھر والیاں دی سناں گا۔ انہاں وچوں پائی زہد کیڑا جی دی شادی ہے، شادی والا بیلی کیڑا، شادی والے بیلی ذرا اٹھ کے کھڑا ہو جا تاکہ انہاں نوں پتہ لگے دھولے تے ہاتھ کھڑے نے اساں بھی کرنے نے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا یا لج دی آواز چیوے اج رات تک لگ جائے، مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے، میرے سمیت ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا بھائی کون دیتا ہے دینے کو
منہ چاہیے تجھے خطیب دیواری یہ ہاتھ کھڑا کر کے ڈال کے پڑے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بوجھ پا دیو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی رب کعبہ دی قسمے اسی اپنے نبی دا ذکر پہ کرنے او نبی دا ذکر کرنے جیدہ آدم بھی ذکر کیتا یا یعقوب بھی ذکر کیتا یا داؤد بھی ذکر کیتا یا رب کائنات نے خود ذکر کیتا یا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی او جیدہ کھائیے او دا گوڑا بھی چاہی دا یا رب کعبہ دی قسمے اسی جی رہے ہو مصطفیٰ دا صدقہ مرانگے مصطفیٰ دا صدقہ قبرہ میں جاوانگے مصطفیٰ دا صدقہ جیدہ کھائیے او دا گوڑا چاہی دا یا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوئے اپنے خطیب تے سبحان اللہ کہا اچھی آواز نال لال کے کہہ لو کون دیتا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا سبحان اللہ کہو یار اچھی آواز نال دل خوش ہو گیا خدا دی قسم سبحان اللہ کہو اچھی آواز نال خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اسی کدی بھی نہیں آئے جب میں آج بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہا میرا تے دل کرا نہیں اے حضور دے عاشق آئے بیٹھے خلق سے اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہمارا
اسی اپنا دوواں بھراواں پورا ٹیلا لیا ہن باری تہاڈی ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ سارا شعر نہیں ہوتا ہمارا نبی کیا جڑی گل اگوں میں سنانی ہے نا اتنے بجنی ہے رل کے کہو ذرا سبحان اللہ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میں قربان جاواں میں صدقے جاواں ایک دن آمینہ دا لال تشریف فرمائے جے سبحان اللہ ہے تا سینے عشق دی سٹ لگن والی ہے ایک دن آمینہ دا لال تشریف فرمانے لجپال نبی دی بارگاہ چ اے طائف وچوں کھجوراں دا تحفہ آیا سبحان اللہ کیا اونچی آواز تحفہ آیا حضور دی بارگاہ چ کھجوراں دا میں نا جس دن پیچھے محفل تے آیا سا عرس پاک دی محفل سائیں صاحب دے تے بیلی نے نا ساؤنڈ بڑا سونا چلایا تے میں آصف نو کیا میں تیرے نال تے او چنگا چلا لیندا کہندا واقعی جی میں کہا واقعی ہے ماشاءاللہ اللہ تینوں مدینے لے جائے ساڈے کو نا ہن منگل لگ پئی انہاں کولوں انہاں نوں کہیں تینوں 500 بعد دین سبحان اللہ کہو سی جڑے جاگ تے بیٹھے سبحان اللہ کہہ اور تمہیں صحیح گل دساں ایڈے اسی کدی بھی نہیں جوش چ آئے ہن اسی اپنے پھیپھڑے پھوپھڑے بچا کے چلنے سمجھ آئی کہ نہیں تو وہ سرکار والوں کو کرم نوازی ہو گئی تے یاراں یاراں دی پھر طبیعت رل جاندی نا بھراواں دی سرکار دی بارگاہ چ کھجوراں دا گچھا آیا اور تینوں دسن لگا کڈا کریم نبی خدا دی قسم یہو جہا کریم نبی کسی امت نوں نصیب نہیں ہویا تسی تے ایتھے بولن لگا 600 واری سوچ دے کہ تھوڑا زور لایا کہ ساڈی پسلی تے پسلی نہ چڑھ جائے اور نہیں چڑھدی گل سنیو حضور دی بارگاہ چ سرکار دی بارگاہ چ تحفہ آیا دو روایتاں نے حضرت سیدنا عثمان غنی لے آئے سن طائف چوں تے دوسری روایت ہے کوئی بندہ حضور دی بارگاہ چ کھجوراں دا گچھا لے کے آیا سرکار نے نا کھجوراں دی گچھا ویکھیا حضور نوں بڑا پسند آیا توجہ ہے نا حضور نوں بڑا پسند آیا لجپال نے پھڑیا نا کھجوراں دا گچھا حضور نے پھڑیا نا کھجوراں دا گچھا یہ تو کسی کو تسبیح ہے کسی بیلی کو تاکہ من سمجھاؤں چ آسانی ہوے کسی بندے کو ہے تسبیح نہ ہے تو مسیتیں ٹنگیاں ہوندیاں فری اے دیو سرکار نے نا کھجوراں دا گچھا پڑھیا علامہ احمد مختار صاحب اللہ دی عزت دی قسم جڑی گل سنان لگیا نا یہ شاید کو 2-3 جمعے پہلے جدوں میں بیان کر رہا سا نا شب معراج اتھے روایت میری نظر چ گزری بس تسی سمجھنا بھی کھجوراں دا گچھا ہی ہے لجپال دے ہتھاں چ آیا توجہ کرنا حضور دے ہتھاں چ آیا سرکار نو پسند بڑا آیا باہروں سائل نے آواز دیتی کہندا سونیا تیرے درد دا نوکراں آندا سونیا تیرے درد دا نوکراں لجپال نبی میں سنیا کملی والے کریم آقا کسے نو خالی نہیں موڑ دے سونیا تیرے درد دا منگتا واں کچھ لب سکدا اے لجپال نو کھجوراں دا گچھا بڑا پسند آیا سی فرمایا آئی لے جا آئی لے لجپال فرمایا آئی لے جا اونے کھجوراں دا گچھا پھڑیا اے اوے میں صدقے جاواں میں واری جاواں اے کھجوراں دا گچھا لے کے مدینے دے بازار چ تریا جا رہا ہے اوے تریا جا رہا ہے اوے تریا جا رہا ہے اے کھجوراں دا گچھا ہاتھ وچ پھڑیا ہے اے مدینے دے بازار چ تریا جا رہا ہے اگوں کون آ رہا ہے اسلام دا خلیفہ اول اسلام دا مومن اول اسلام دا سخی اول او یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ اگوں کون آ رہا ہے نبی دا یار یار غار جدے بارے نبی
رکھیا ہے جو کچھ اللہ میں محمد دے سینے چ رکھیا ہے میں ابو بکر دے سینے وچ رکھ چھڑیا ہے پتہ ہے کون ہے ابو بکر پاک دو میں باپ تے بیٹا بیٹھے ہوئے پتر کہندا ابا جی غزوہ بدر چ کئی واری تسی میری تلوار تھلے آئے میں تانوں کچھ نہیں آکھیا میں سوچیا میرے ابا جی نے خدا دی قسم اگے صداقت دا تاجدار آندا پتر کدی تو آندا نا سامنے ہائے ہائے تو آندا نا سامنے تے میں چھڈنا چھڈنا کوئی نہیں سی کیونکہ یار دا جڑا کچھ نہیں نہ لگدا او ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا جڑا یار دا کچھ نہیں ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا جے اجازت دیو تو ایتھے ایک شعر پڑھنا برکت واسطے جڑا کم از کم سنیاں واسطے وے کیونکہ بگانیاں تے پڑھنا نہیں صدیق اکبر پار پتہ کی آندے نے اے کوئی کہندے نے میرے سونیا عمل مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے اے شعر پتہ میں کدے کولوں سنیا سی بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ دی زبان چو کنہ دی زبان چو خادم رضوی صاحب کول تے شعر نو تسی ذرا اوتھے رکھ کے سوچے جے آندے نے میرے سونے عمل مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے تیرے دشمناں نال میری دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے تاجدار صداقت تلی آ رہے نے انگوراں دے گچھے تے نظر پہ گئی ہے انگوراں دے گچھے تے نظر پہ گئی ہے اس سائل نو روک کے آکھی آئے مینوں کھجوراں دا گچھا پسند آیا ہے میرا جی کردا ہے میں اپنے نبی واسطے تحفہ لے جاواں اے کھجوراں دا گچھا نظر پائی نہ دوروں تو بڑا پسند آیا فرمایا بیچیں گا انہیں کیا حضور میں بیچاں گا سبحان اللہ کہہ لو نہیں تو میں واپس بیچ لے آئے کہندا حضور بیچاں گا دیکھو انگوراں دا گچھا خریدیا بارگاہ مصطفیٰ چی آئے سونے انگوراں دا گچھا خرید کے لے آیا تینوں دسنا چاہنا کڈا بڑا سخی ہے مصطفیٰ لجپال نبی دی نظر انگوراں دے کھجوراں دے گچھے تے پئیے لجپال پہچان لیا ہے تی ہوئی ہے آقا کریم نے پھڑیا کھجوراں دا گچھا اسے سائل نے دوبارہ آواز دیتی ہے کہندا سونیا میں تیرے در دا منگتا کچھ لب سکدا ہے سونیا تیرے دردہ منگتا کچھ لب سکتا ہے لجپال نبی فرمایا آئی لے جا لجپال آکھیا اے لے جا انہیں کھجوراں دا گچھا پھڑی ہے ان مدینے دے بازار وچ تلیا جا رہی ہے اگوں کون آ رہی ہے اگوں کون آ رہی ہے او جیڑا گلی چو لنگ جائے شیطان لنگ سکتا نہیں اگلے جملے تو سبحان اللہ آکھیو جے اگوں کون آ رہی ہے جدے بارے نبی فرمایا جنی آسمانہ تے تارے انیاں نیکیاں کلے میرے عمر دیاں اگوں کون آ رہی ہے جدے بارے نبی فرمایا ہے میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا جناب عمر پاک دی نظر پئی نہ کچھ ہے پسند آ گیا کوڑ جا کے اندر بیچیں گا یار مینوں بڑا پسند آیا میرا جی کردہ میں اپنے رسول واسطے تحفہ نہ لے تحفہ نہ لے جا بیچیں گا انہیں کیا ضرور بیچ دینے انہوں پیسے دیتے ہو دی من مردی دے کھجوران گچھا پھڑیا تے آگے حضور دی بارگاہ چے حضور بڑا پسند آیا سی میں لے آیا سرکار پہچان گئے تھے ہوئی حضور پہچان گئے تھے
حضور پہچان گئے تھے وہ یہ عمر فاروق پاک دے ہتھاں چو آیا مصطفیٰ دے ہتھاں چے جے تسی مٹھا جا جملہ کہو تے پھر میں ایک حدیث نہ پڑھ دا تے برکت آستا کھجوراں دا کچھ آیا حضور دے ہتھاں چے نا بھی دس دے نا بھی حضور پہچان دے تو سرکار نو پتہ دے آسی نہیں گجالی صاحب سرکار نو کیویں پتہ لگ سکدا ہے میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ نے میں کل رات نو کیونکہ آج جمعے دی تقریر تیار کرنی سی تے میں راتی انہاں دا رجسٹر کھولیا اون دے وچ اے روایت موجود سی میں اگے آپ بھی بیان کردا نہیں لیکن راتی او دے وچ میں دوبارہ پڑھی اور بڑی مشہور سیاستہ دی حدیث ہے سرکار فرماندے جدوں کسے دی بیوی اپنے خامد نال لڑے کسے دی بیوی اپنے خامد نال لڑے یا انہوں کسی وجہ تو ناراض کرے فرمایا او جڑی جنت وچ حور عین بیٹھی ہے نا کتھے بیٹھی ہے حور عین جڑی ہے دی اوتھے بیوی بننی اوتھے سرکار فرماندی ہو اتوں ویکھ کے پتہ کی آندی ہے اے چند دنوں واسطے تیرے کول مہمان آیا ہے تے اے دن لڑ رہی ہیں اینو ناراض کیتا ہی اینے ایک دن میرے کول ہی ہونا ہے یہ حدیث پاک دا مفہوم ہے یعنی او اتے بیٹھی ستاں آسمانہ تو اتے جنت ہے تے زمین تے بیخ کے آندی ہو میں تو انہوں ہولی جی ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا او حور جنت وچ بہ کے 7 آسمان پار کر کے تیرے گھر ویکھ سکدی ہے نہیں سبحان اللہ آج نہیں کہانی آج نہیں کہانی آج نہیں کہانی ہاں صبح برات جائے گی اتھے کوے آج او حور 7ویں آسمان تو اتے جنت چے بہ کے زمین تے ویکھ سکدی ہے ایماندار نہ دس مدینے والا مدینے چ بہ کے تیرا 371 کیوں بھائی دو مسئلے ثابت ہوئے ایک تے حور نے لڑن والی وہ گل بھی سنی لڑن والی گل بھی سنی تے ویکھیا بھی او میں کیا کھچو ہو جائیو او جیڑا رب حور نو اینی طاقت دے سکدا ہے او جنت چ بہ کے زمین دی آواز سن سکدی ہے مدینے والا مدینے چ بہ کے پختو پورے والےاں دا میلاد بھی کوئی نہ سندا سی پر میں کیا کرنا ہے نشانیاں عقل والیاں واسطے وے بے عقلاں والیاں واسطے نشانیاں ہاں نشانیاں بے عقلاں واسطے نہیں ہیں ہن توجہ کرنا سرکار نے پوچھا ویکھیا حضور دے ہاتھ چ آیا انہیں پھر آواز دیتی ہے کہندا سونا کوئی لب سکدا ہے حضور فرمایا اے لے جا لے جا او ہے سی بدل کے نہیں سی آ رہا وہ یاد ہے فرمایا اے لے جا ساڈے ورگا بندہ ہوندا ہورے لڑی پیندا اللہ دی قسم حضور دا دل کتنا بڑا ہے فرمایا اے لے جا او ٹریا جا رہا ہے مدینے دے بازار وچ اگوں کون آ رہا ہے اگوں کون آ رہا ہے اگوں کون آ رہا ہے جدے بارے نبی دعا واسطے ہاتھ چوکی آکھیا مولا میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے اے کل قیامت والے دن تیرے سوالاں دے جواب نہیں دے سکے گا مولا میرے عثمان نو بغیر حساب کتاب دے جنتی کر دے اللہ دی قسمیں کون آ رہا ہے جنوں لجپال نبی نے یکے بعد دیگرے اپنیاں 2 بیٹیاں عطا کیتیاں اور غزالی کہنا چاہتا ہے جناب آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی دا امتی ایسا نہیں جدے نکاح چے نبی دیاں 2 بیٹیاں
دیاں یکے بعد دیگری آئیاں ہون اسے واسطے عثمان ذوالنورین کہندے نے میں ایک وابی نو پوچھیا میں کیا وابی جی عثمان کون ہے آندہ ذوالنورین میں ایک دیوبندی نو پوچھیا میں کیا دیوبندی جی اے عثمان کون ہے آندہ ذوالنورین میں کیا ذوالنورین کیوں آندہ غزالی تینوں نہیں پتا عثمان پاک دے نکاح اندر مصطفیٰ دیاں دو شہزادیاں اس واسطے ذوالنورین کیا جاندہ ہے میں کیا ہاتھ جوڑ کے کہنا او جدے نکاح چے نبی دیاں تیاں آ جائیں انہوں ذوالنورین کہنے یعنی دو نورا والا او جالیا جان دے جدیاں تیاں نور نے او نبی آپ نور کیا نہیں جدیاں تیاں نور نے او نبی آپ نور کیوں نہیں ہے اعلیٰ حضرت سے واسطے تے بول کے آندے نے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا سارے پڑھ لو آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھے کو ذوالنورین جوڑا نور کا عثمان پاک جڑے آ رہے ہیں گچھے تے پہ گئے نظر بڑا پسند آیا فرمایا بیچیں گا میں دسیا دو روایتاں میری نظر چ گزریاں ایک تے اے حضرت عثمان غنی ہی لے آئے سن سائل نے منگیا ابو بکر صدیق لے آئے عمر فاروق لے آئے تیسری روایت بھی حضرت عثمان غنی دوسری روایت بھی حضرت عثمان غنی اوتھے ہی بیٹھے سن دیکھیا حضور دیاں نظراں تے چڑھ گیا ہے تے اوتھے کہنے لگے اچھا یار پھر مینوں بھی چڑھ ٹھیک ہے اور جڑی روایت میں سنا رہا جناب عثمان غنی ٹورے آ رہے سن فرمایا بیچیں گا انہیں کہا حضور بیچ دینے ہیں فرمایا پڑھ پیسے من مرضی دے انہوں پیسے دیتے تسی تا ایتھے حضور واسطے نہیں نہ بولے ایتھے نہیں نہ بولے توجہ کرنا ذرا لجپال نے صلاۃ والسلام کو خرید کے لے آئے نا حضور بڑا پسند آیا میں کہا سونے واسطے تحفہ ہی لے جا اے حدیث نا میں پچھلے جمعے سنائی پچھلے جمعے سنائی نور مسجد چے اور میں ممبر رسول تے بیٹھا زندگی چ پہلی باری سنائی سی پڑھی بھی اس جمعے پہلی باری سی جمعرات نو جا تو چند دن پہلے پڑھی سی تو میں جمعے والے دن دوبارہ پھر لکھ کے تے سنائی میں بیان کر کے آکھیا میں کیا ہوئے پتہ لگیا چنگا او یہ جڑا کسی نو تحفہ دے سرکار نے فرمایا تحفہ دین نال محبت ود دیئے سرکار نے کی فرمایا تحفہ دین نال محبت ود دیئے اپنے علماء نو تحفہ دیا کرو کیوں جی علماء نو ہاں جی میں جڑی گل کرنا گا مکمل ہو لین تو پھر تھوڑا جواب بیچ آ جائے گا میں تو عرض کرنا مولانا عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ سمندری والے فرمایا کرتے سن مسجد دیاں خدمتاں تے سارے ہی کرتے ہیں ویکھنا ہے بھی اللہ دے دین دے خادمہ دی خدمت کون کردا مسجد دی خدمت بندے سارے بندے کرتے ہیں خوش ہو کے دیں علماء نو تحفہ دین وچ دو قسم دے فائدے ہوں ایک تو مولوی دا دل خوش ہویا تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان کیا عالم دین دی زیارت
میں محمد دی زیارت. یہ مطلب مولوی خوش ہویا, مولوی کلے دا دل خوش نہیں ہونا. تے دوسرا فائدہ بھی سن لو نا. سرکار فرماندے کل قیامت والے دن ایک بندہ ایسا ہونا ہے جہدے نامہ اعمال تولے جانے نے, نیکیاں گھٹ جانیاں, اللہ فرشتے انہوں جہنم لے کے جاندے ہون گے کیونکہ وہ کریم رب ہے نا, انہیں بندے تے بخشنے. اچھا اے دوواں گلاں دا ثواب تانوں جانا جے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سوال کرنے والے کے لیے جو سوال کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ 4 بندوں کو بخش دیتا ہے. کنے 4 بندے پوچھیا حضور کیڑا کیڑا, فرمایا جڑا سوال کرے وہ بھی بخشیا گیا, جڑا جواب دے وہ بھی بخشیا گیا, جڑا کول بہ کے سنے وہ بھی بخشیا گیا, جڑا عمل کرے وہ بھی بخشیا. لہذا اے ہن کیونکہ گل تواڈے تو چلی ہے نا, یہ ثواب تانوں جا رہا. انشاءاللہ تسی بھی بخشے جانا, تہاڈی وجہ تو اسی بھی بخشے جانا, تے جنہاں سن کے عمل کر لیا انہاں بھی بخشے جانا. سرکار فرماندے رب آواز دے کے آکھے گا بندے او تینوں کسے مولوی نال پیار نہیں سی. چاہیے تے اسی نے بھی رب کہہ دینا بھی سارے بندیاں نال تینوں پیار سی, لیکن اتنے سوال ہوئے گا تینوں علماء نال محبت ہے سی کہ نہیں. ہوگے گا یا اللہ کوئی نہیں کوئی ڈی. توجہ ہے نا. اللہ فرمائے گا بھئی کدی کسی عالم دین نہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, اور کہے گا نہیں میں کدی بھی میری زندگی جو ٹائم نہیں آیا بھی کسی مولوی نہ بیٹھ کے میں روٹی کھانی پا جائے. فرشتے انہوں پھر جہنم لے کے جان کے اللہ فرمائے گا انہیں بخشنا جو ہے نا. اللہ فرمائے گا اے دس بھئی کدی انج ہویا بھی کسی عالم دی مجلس چ بیٹھے ہمیں انہیں کہا یہ بھی کدی نہیں ہویا. اچھا اے دس بھی کوئی ایسے بندے نال تیرا پیار ہے وے جڑا اگے علماء نال محبت کردا سی. او بندہ آکھے گا ہاں میں تے اگرچہ مولویاں دے نیڑے نہیں سن لگدا پر میرا ایک یار ہے سی او علماء نال بڑی محبت کردا سی. اللہ فرمائے گا جا پھر او دی وجہ تو تینوں بخش دیتا ہے. روایت نہ ہوئے تو غزالی ذمہ دار, جا پھر او دی وجہ تو تینوں بخش دیتا ہے. علماء دی تخصیص اس واسطے کیتی سی بھی 2 فائدے ہو جان گے. ایک تے قیامت والے دن دیکھو نا یہ چیزاں دے مول پیندے نے. میں تحفہ دیتا ہے وہ میں گل کرن دا مقصد اصل جو تسی گل موڑ دیتی ہے تو وہ میں یہ روایت بیان کی میں کہا بھی علماء نو تحفہ دیا کرو سرکار خوش ہون گے. تے ساڈے ایک ملک صاحب نے میرے جمعے تو بعد آندے نے غزالی صاحب تانوں خوشبو پسند ہے. میں کہا میرے رسول نو جو پسند ہے تو مینوں کیوں نہیں ہونی. تے آج جمعے تو بعد ایک جگہ محفل سی, میں جمعہ بھی پڑھایا, ایک محفل تے بھی گیا, اتوں نکلنے لگیا مینوں کہندا جی وہ حدیث مینوں یاد سی غزالی صاحب میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا. نہیں مینوں انہاں تحفہ دیتا ہے جی, نہیں نہیں انہاں مینوں دیتا ہے. تانوں میں تے نالوں وڈی شیشی لے کے کلا دیاں گا. تحفہ ہے نا قدر والے نے دیتا ہے. تے تانوں میں اکرم بھائی کولوں نا یہ میں ویکھ لیا کہڑی دکان تو آیا ہے. تے انشاءاللہ میرا تہاڈا وعدہ ہو گیا مسجد چ بیٹھ کے کہ تانوں یہ نالوں تھوڑی جی وڈی شیشی لیا کے دیاں. تے جدوں بھی لاؤ گے مینوں بھی ثواب ہوئے گا. علماء نال محبت کرنا ساڈا بھی حق بندا نا, اسی اپنے استاداں نال محبت کر دیں ماشاءاللہ. نہیں تحفہ ہے نا, تحفہ پھر اگے چونکہ انہیں اپنی عقیدت نال دیتا ہے تے اسی انہاں نوں اپنی عقیدت نال پیش کران گے. میں عرض کرنا نا جی ساڈا دل کو حضور جڑا تھوڑا ہے کیوں جی کیوں جی کملی والے آقا نال برابری تھوڑی ہونی ہے ساڈی. اسی تاں نوکراں چ رہنا ہے. سبحان اللہ دکھاؤ یار, اسی تاں نوکراں چ رہنا ہے. تے اے سائل نہیں, سائل وچ تے عالم وچ بڑا فرق ہوندا ہے. او سائل سی تے اے عالم نے, فرق ہے. ٹھیک ہے. تے اللہ کدی نہ کرے بھی انہاں نوں سائل بننا پائے. سمجھ آئیے کہ نہیں. وہ سائل سی ماشاءاللہ نہیں بن گیا جی. میں بڑی شیشی دا وعدہ کیتا ہے, میں بڑی شیشی چھوٹی ہے میں تو بڑی دا وعدہ کیتا ہے. کیوں جی حضرت صاحب میں بڑی دا وعدہ کیتا ہے. تے میں کہڑا کوفے رہنا وا بھی مینوں جان لگا جہاز کرا کے آنا پینا میں دے جاں گا اتنے. چلو ہوں تسی گل کسی اور پاسے نہ لے جاؤ, آپ گل نیڑے لاویے. تو بابا جی نے مینوں تحفہ دیتا یہ حدیث سن کے. تے تانوں بھی کہن دا مقصد یہ بھی تسی بھی آج حدیث سنی ہے تو مینوں علامہ صاحب دا فون جائے بھی غزالی صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت کیتی ہے. اور ساڈے ہاں بھی حضور بڑا بھڑا جہا, میں مسجد چ بیٹھا ممبر رسول تے ہاں. ساڈے حافظ صاحب نوں کسے بندے نے سوٹ لے دیتا تو عید والے دن حافظ صاحب نے لڑ پیا, کہندا جی میں تانوں سوٹ دیتا تسی پایا کیوں نہیں. تے حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ اگوں ساڈے بڑے سیدھے جہن, انہاں آکھیا ایک کلا سوٹ نہیں دئی دا نال سوائی بھی دئی دی.
ਆਹੋ ਉਹਨੇ 600 ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 800 ਸਵਾਈ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਲਾ ਵੀ ਗਏ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠਿਓ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ 2-3 ਵੱਧ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਉਂਝ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੈਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਂਝਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے شریف دے بازار چوں گزر رہے سن ایک بندے نے کہا حضور مینوں حدیث سنا دیو آپ نے فرمایا اچھا فرمایا اینوں نا 20 کوڑے مارو 20 کوڑے کنے 20 کوڑے مارو تسی تا سوچی پے گئے ہونے بھئی انہیں کہا مینوں حدیث سناؤ تے انہاں فرمایا 20 کوڑے مارو فرمایا تینوں حیا نہیں آوندا اور رستے وچ آکھنا حضور دی حدیث سناؤ حضور دی حدیث دا ادب دا نہیں تینوں پتا رستے چاہنا حضور دی حدیث سناؤ ہن اگلا جملہ سننا انہوں 20 کوڑے مروا کے نا تے فرمایا چل میرے نال انہوں لے آیا اپنے گھر انہوں 20 حدیثاں سنائیاں کنیاں پاج لنگر لین چلے ہو اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا توجہ ہے نا انہوں 20 حدیثاں سنائیاں وہ بھی اگے کوئی اللہ دا بندہ سی تہاڈے ورگا کہندا کاش کتے امام مالک اج 100 کوڑے مار دے تے کم از کم 100 حدیثاں تے سنن نوں لب جاندیاں 100 حدیثاں تے سنن نوں لب جاندیاں لہذا اس واسطے سنن والے بھی اونجدے نے تے سناون والے بھی اونجدے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوراں دا گچھا پھڑیا انہیں پھیر دتی آواز حضور کچھ لب سکدا ہے حضور کچھ سرکار نے مسکرا کے ایک جملہ آکھیا سرکار نے فرمایا اوے تو سائل ہے کہ تاجر ہیں ہائے 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 تو سائل ہے کہ تاجر ہیں حضور اتنی گل کی میں دسیا تسی تے حضور واسطے بولے نہیں نا توجہ کرنا اجے حضور اینی گل کی تے آسمان تو جبریل آیا ایتھے نہ وجی گل تو پھر مینوں خطیب کون آکھے گا اور میری اپنی نہیں اللہ دی قسم میں پڑھ کے پیا سنانا جبریل بارگاہ مصطفیٰ چ آئے آ کے قرآن دی آیت پڑھی سونا تیرا رب بندہ و اما السائل فلا تنہر ہائے ہائے سبحان اللہ تسی ٹلیا کی میں تا قرآن پڑھیا ہے اللہ کہندا یار نو کہو سونیا منگتا آ جائے چڑکنا نہیں منگتا آ جائے چڑکنا نہیں منگتا آ جائے چڑکنا نہیں نالے سونیا اور رات معراج دی یاد کر جدوں میں تینوں پوچھیا سی میں تینوں پوچھیا سی میں تینوں پوچھیا سی سونیا چاہیدا کیے تو کیا میری امت میں کیا جا 70,000 بخش دیتا ہے میں دوجی وری پوچھیا سونیا کی چاہیدا ہے تو کیا میری امت میں دوجی وری کیا جا 70,000 بخش دیتا ہے میں دوجی وری پوچھیا محبوبہ کی چاہیدا ہے تو کیا میری امت میں کیا جا 70,000 بخش دیتا ہے اللہ کہندا سونیا معراج دی رات تو 700 وری آکھیا میری امت میں 700 وری آکھیا جا 70,000 بخشیا ہے جا 70,000 بخشیا ہے جا 70,000 بخشیا ہے سونیا تو 7,000 واری منگیا ہے میں 7,000 واری تیری امت بخش دیتی ہے تو 7,000 واری میں تینوں پوچھیا محبوبہ کی چاہیے تو آکھیا میری امت میں کہا جا 70,000 بخشیا میں دوجی واری پوچھیا محبوبہ کی چاہیے تو آکھیا میری امت میں کہا جا 70,000 اور بخشیا محبوبہ میں تیجی واری پوچھیا میں کہا پھر 70,000 اللہ دی قسم جے صرف 3 واری حضور نے کیا ہوندا تے 2,10,000 بخشے جانے سی سبحان اللہ 7,000 واری میں نہیں آندا ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے 7,000 واری محبوبہ تو آکھیا میری امت میری امت میری امت تو جنی واری آنا سا میری امت میں نہ جا 70,000 بخشیا جا 70,000 بخشیا اور پختو پورے والےو گھر جا کے نا کمپیوٹر کھول کے لکھیو 70,000 ضرب 7,000 یا 700 بھی لکھو گے تے کمپیوٹر وچوں جواب آنا مینوں ساڑنا ہی اور ایک کنے بخشے گئے نے میرے کولو انہاں دا حساب نہیں لگدا اور ساڈا کو بندہ وزیر اعظم نو ملن جائے تے پچھلیاں نو بھول جاندا ہی
خدا دی قسم کملی والا معراج دی رات رب نو ملن واسطے گیا تے امت نو کیا بھائی امت نو نہیں بھولیا۔ تقریر دی آخری گل سنان لگیا اور میں جدوں بھی کوئی شادی دی محفل ہوے تے او دے آخر تے میں گل ضرور سنانی ہوندی ہے۔ سرکار دے کوئی غلام سن، رنگ انہاں دا کالا سی، موٹے موٹے بول سن، نام انہاں دا ساس سی۔ ایک دن حضور دی پاک بارگاہ چ بیٹھے سن، لجپال پوچھ دن سونا اے کالے رنگ والے بندے بھی جنت چ جانے؟ حضور اج انہاں دا رنگ کالا سبحان اللہ کہہ سکدے؟ حضور کالے رنگ والے بندے بھی جنت چ جان گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں جان گے۔ انہیں عرض کی سونا اے جے کالا رنگ جنت جان واسطے روکدا نہیں ہے تے پھر کالے رنگ دی وجہ تو میرا بیاہ کیوں نہیں ہوندا؟ توجہ ہے نا، جے کالا رنگ جنت وڑن واسطے مانے نہیں ہے، روکدا نہیں ہے، تے کالے رنگ دی وجہ تو میرا بیاہ کیوں نہیں ہوندا؟ سرکار سمجھ گئے۔ حضور مسکرا کے فرمایا کر دیے پھر تیرا بیاہ؟ ہائے 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 سبحان اللہ بن دیو یار اس گل تے کر دیے تیرا بیاہ۔ انہیں حضور ایڈی لمبی تمہید ایسے کام واسطے تے بنی۔ اچھا ہن تسی بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، بڑے سیانے بندے بیٹھے ہو، اے جڑا رشتہ کراؤن والا ہوندا نا او گھر والے نوں جا کے پتہ کیا ہوندا تسی بھی پورے پورے ہی ہو او بھی پورے پورے ہی نے۔ یہ ہسن والی گل نہیں، یہ ہوندا ساڈے معاشرے چ تسی بھی پورے پورے ہو تے او بھی پورے پورے، چلو پورے پورے رل جان گے تے سنجوگ ٹر پے گا۔ تے جے بندے سنیارے ہون تے تسی سنیارے ہو تے انہاں دیاں بھی مل لان۔ یعنی کوشش یہ کیتی جاندی ہے کہ رشتہ برابر دے خاندان چ لبیا جائے۔ ہن چاہیدا تے اسی بھی سادہ رنگ کالا سی، موٹے دے بول سن، رشتہ کوئی نہیں سی دیندا۔ نبی پاک بھی کوئی یہو جہا گھر لب دے بھی جنہ دی بچی نوں کوئی رشتہ نہ دیندا۔ خدا دی قسم آمینہ دے لال مسکرا کے فرمایا سعد اس طرح کر بنی ثقیف قبیلے دے سردار دے گھر چلا جا۔ اور ایک کیڑی گل تے سبحان اللہ کہو گے؟ گھر کیڑا لبیا؟ بنی ثقیف قبیلہ تے او بھی عرب دا قبیلہ تے عرب دا حسن پوری دنیا تے مشہور ہے۔ میں کہا سونے کیوں نہ ہون عربی مصطفیٰ جو انہاں وچ آئے۔ ایک پاسے عرب دا حسن تے ایک پاسے کالے رنگ والا حضور دا غلام تے نام سعد۔ سرکار نے فرمایا جا کے بنی ثقیف قبیلے دے سردار نوں کہہ دے میں مصطفیٰ تہاڈی بچی واسطے تینوں چنیا، یعنی سعد نوں۔ سعد کہندے میں پہنچیا نہ بوئے تے دل بڑا خوش سی تے سوچ بھی پیا سا میں کالا رنگ میرا تے او عرب دا حسن، عرب دا قبیلہ تے گھر بھی سرداراں دا۔ اونا جا بوا کھڑکایا اے، بس چونے تھے رکھنی، اوے اونا جا بوا کھڑکایا اے، اندروں ثقیف قبیلے دا سردار بار آیا اے۔ جدوں پیر پائی نے پیر پائی نوں ویکھیا پوچھیا سعد کدھر آیا؟ کیا میں آپ نہیں آیا، میں آپ نہیں آیا۔ اوے نانوں کی بدائے ہوئے میں کی آنا آندے میں آپ نہیں آیا، میں آپ نہیں آیا۔ مینوں سرکار نے کلیا کیا جا جا کے کہہ دے تہاڈی بچی واسطے نبی مینوں چنیا ہے۔ اوے باپ گل سنیے چپے اے رنگ دا کالا اے، میری بچی عرب دا حسن اے دا رنگ کالا، موٹے موٹے بولنے باپ ہجے چپے۔ سعد نے سمجھیا رشتہ قبول نہیں جڑا بولدا نہیں۔ سعد مڑن لگے اجے قدم پٹن لگے، اندروں بچی دی آواز آ گئی سعد ذرا ٹھہر جا، سعد ذرا ٹھہر جا، سعد ذرا ٹھہر جا۔ کہندی ابا کیڑیاں سوچاں پہ گیا ہے، میں یہ نہیں کہتی
اس رنگ کے کالے کو دیکھ میں یہ نہیں کہتی اس رنگ کے کالے کو دیکھ میں تو کہتی ہوں ذرا اس کے بھیجنے والے کو دیکھ میں یہ نہیں کہتی اس رنگ کے کالے کو دیکھ میں تو کہتی ہوں ذرا اس کے بھیجنے والے کو دیکھ میں نے مانا ابا یہ رنگ کا کالا ہے اور حسن میں بھی ماند ہے پر بھیجنے والا تو ابا چودھویں کا چاند ہے میں نے مانا یہ رنگ کا کالا ہے حسن میں بھی ماند ہے بھیجنے والا تو ابا چودھویں کا چاند ہے آندھی بابا کیڑیاں سوچاں چ پہ گئے ہیں کیوں سعادت تو محروم کرن لگے ہیں کل قیامت دا دیارہ ہوے گا اللہ مینوں پوچھے گا بخشش واسطے کی لے کے آئی ہیں میں کہاں گی مولا میں کوئی عام نہیں میں تیرے محمد دیتی میں کوئی عام نہیں میں تیرے محمد دیتی رب پوچھے گا کہ میں کہاں گی مولا اپنی آتیاں دے رشتے کری دینے بیگانیاں دا تے کوئی نہیں کردا میرا رشتہ مصطفیٰ نے کیتا ہے اس رشتے نال میں حضور دیتی لگنی اس رشتے نال حضور دیتی لگنیاں ابا میں نے مانا یہ رنگ کا کالا ہے حسن میں بھی ماند ہے پر بیچنے والا تو ابا چودھویں کا چاند ہے اور اگلا جملہ لکھی سینے دے تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے کالی کملی والے کی مرضی سعد حضور نو کہہ دے تم ہی قبول ہے تیرا کلے بھی قبول ہے حضرت سعد خوشی خوشی آئے سرکار نے مال عطا فرمایا جا کے خریداری کر بے آدھی حضرت سعد مدینہ شریف دے بازار چے خریداری پہ کر دے سان ادھر آواز آئی الجہاد الجہاد آؤ جہاد والا اللہ دے رسول جا رہے ہیں حضرت سعد نو کپڑا پسند آیا تو کپڑا رکھ دیتا دکاندار پوچھتا سعد کپڑا پسند نہیں آیا کیا پسند بڑا ہے اور ہن پسند بدل گئی ہے سعد کی ہویا فرمایا آواز نہیں سن دی الجہاد سرکار میدان جہاد جان تو میں سیرہ سجاواں آئے لوہار دی دکان تے انہوں نے ایک تلوار دے دے تے ایک ذرہ دے دے تلوار تے ذرہ لے کے نا منہ دے اتے نقاب پاکے تے نبی پاک دے لشکر چے شامل ہو کے تے میدان جنگ چے پہنچے باواں سننا کالیاں لڑدیاں لڑدیاں کپڑا انج کر کے باں تو ہٹے آنا سرکار فرما دینے دوروں باواں تے ساتھ دیاں لگ دیاں اینو تے مدینے چھٹ کے ایسا ہے کتھوں آ گیا ہے اینو تو مدینے چھٹ کے ایسا ہے کتھوں آ گیا ہے میدان جنگ اللہ نے مسلمانوں نے فتح عطا کی تھی جدوں شہید ویکھے گئے تے حضرت سعد بھی موجود سن اور حضور انہاں دے میت دے سنارے کھلو کے حضور نے فرمایا سعد ایتھے ایک نو پیا ترسنا سا اللہ تینوں 70 عطا کر چھڑیاں اللہ تینوں 70 عطا کر چھڑیاں صحابی نے دسیا لوکو جتھے گل رسول دی عظمت دی آ جائے پھر سیریاں دی فکر نہیں کری دی پھر عظمت مصطفیٰ واسطے میدان عمل چ کود جائی اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام دے صدقہ اے بھائی داہد صاحب دی شادی دے جتنے بھی معاملات نے اللہ اپنے ذمہ کرم نال پورے فرمائے اللہ کریم محبوب علیہ السلام دے صدقہ اے جتھے جا رہے ہیں انہاں دے گھر واسطے انہاں دا جانا
برکت دا باعث بن جائے اور جڑی آ رہی ہے وہ آن والی انہاں دے گھر واسطے برکت دا باعث بن جائے. اللہ کریم محبوب علیہ السلام دے صدقہ دونوں دے ایمان دی حفاظت فرمائے. بما توفیقی الا باللہ. یار زندہ صحبت باقی. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دو شیر سلام کے لیے کھڑے رحم پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ساڈی حاضری مولا قبول کر لئی ساڈی حاضری مولا قبول کر لے تے تینوں تیرے ہی نام دا واسطائی ہوئے کربلا وچ شہید جیڑے تے تینوں نہ زینب دے ویراں دا واسطہ اے تے جتھے بیٹھی سکینہ سٹھے کلا کے انہاں گلیاں بازاراں دا واسطہ اے اس محفل سونیا
قبول کر لئی او تینو پنجاں تے 12 دا واسطہ ہی ہے خدا کے لاڈلے لاڈلے پیارے اکمل رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول سارے دوست باپ بیٹھتے ذنوبنا وقنا عذاب النار فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرت توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء ایاک نعبد و ایاک نستعین اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ مولا کریم جو کلمہ کلام پڑھا جس طرح پڑھنے کا حق تھا پڑھ نہ سکے صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو کلمہ کلام صحیح صحیح پڑھا اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے صحیح العقیدہ مسلمان دنیا سے پردہ کر کے سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور بیزاحت کے مال جان رزق علم عمل میں رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما، جو کسی کی نیک حاجت سب کی پوری فرما، سب کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، جن کی اولاد نے ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔